یہ بتائیں کہ جو اگلا سوال ہے کہ ہم قربانی کے دنوں سے ہٹ کے بھی پورا سال جو ہے مرغی سے لے کر اونٹ تک یہ ذبح کرتے رہتے ہیں، لیکن ذبح کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ بتائیں ذرا۔ جی ہاں، آپ کا بڑا اہم سوال ہے یہ کہ چونکہ ہمارا اسلام ہمیں ایک دستور اور طریقہ بتلاتا ہے کہ آپ نے جو جانور استعمال کرنے ہیں بطور غذا کے وہ کس طریقے سے کرنے ہیں، میں انہیں بھی شاعر اسلام میں سمجھوں گا کہ چونکہ ہمارا مسلمانوں کا ایک الگ طریقہ ہے جانوروں کو بطور غذا کے استعمال کرنے کا، اور غیر مسلم کا طریقہ ہم سے تھوڑا الگ ہے، وہ بھی بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں جانوروں کو، ہم مسلمان بھی بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ذبح کس انداز میں ہمیں ان جانوروں کو کرنا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جانور کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا درمیانی سائز کا ہو، تو اس میں اصل میں 4 رگوں کا کاٹنا ہوتا ہے۔ تو وہ 4 رگیں، ایک ہو گئی کھانے پینے کی نالی ہو گئی، اور دوسرا جو ہے یہ سانس کی نالی ہے، اور تیسری نالی یہ خون کی نالی دائیں بائیں ہوتی ہیں دونوں، تو انہیں ودجین کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 نالیاں یہ کاٹنی ہوتی ہیں، ان کو ذبح کہا جاتا ہے، اور ان میں سے اگر 3 کٹ گئی تو پھر بھی ذبح ہو گیا، لیکن 2 کٹی 2 رہ گئی، پھر گویا کہ جانور ذبح نہیں ہوا۔ بسا اوقات وہ مرغی میں مثلاً وہ رگیں یا وہ نالیاں پیچھے مڑ جاتی ہیں، بڑی احتیاط وہاں بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کاٹنے سے جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ اور ذبح میں ہمارے ہاں اور عام طور پر یہ ایک غلطی ہوتی ہے کہ جو اس گلے کے اندر، اس ہڈی کے اندر ایک سفید قسم کا ایک جو گودا ہوتا ہے، جسے بیجا بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور جسم میں آ کر دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا مشاہدے میں آیا ہے کہ ذبح کر کے گردن کاٹ کے وہ جو سفید قسم کا جو سفید قسم کا جو گودا ہوتا ہے، سفید قسم کی جو رگ اسے نہیں کہہ سکتے، وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دل اور دماغ کے ساتھ ایک تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، جسے عام طور پر ذبح کرتے ہوئے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور گردن مروڑ کر توڑ کر اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جانور بدکتا ہے زور سے۔ تو وہ شرعی طور پر وہ ضروری نہیں ہوتی کاٹنی، بلکہ اس کو نہ کاٹنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ طب نے، اب شریعت نے تو 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ یہ رگیں آپ نے کاٹ دینی ہیں، یہ کافی ہیں، لیکن اب جو سائنس تحقیق میں یہاں پہنچی ہے تو وہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات یہ بتلاتے ہیں، چونکہ اس رگ کا جو میں بتلا رہا ہوں الگ سے ہڈی کے اندر ہوتی ہے سفید، اس کا دماغ اور دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جانور جب ذبح ہوتا ہے تو خون جب باہر نکلتا ہے، خون دل اسے جو ایک فارے کے طور پر جو دل زندہ ہوتا ہے وہ باہر مارتا ہے۔ اب دل کیسے خون باہر مارتا ہے؟ دل کو دماغ اشارہ دیتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا، اب آپ نے یہ کرنا ہے، تو دل زور زور سے خون کو پھر باہر پھینکتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ دماغ کے ساتھ اس کا دل کا تعلق ہوتا ہے، اسی رگ کے ذریعے سے جو ہڈی کے درمیان میں عرض کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے اگر ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسائی جان بوجھ کر اس لیے کاٹتے ہیں کہ پورا خون باہر نہ چلا جائے۔ خون اگر جسم میں رہے گا تو وزن جانور کا بڑھے گا، تو اس لیے شاید ان کسائیوں کے ذہن میں یہ بات ہو، لیکن ذبح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے جو ذبح کا فلسفہ وہ کیا ہے کہ یہ ذبح کا جو خون ہے یہ خون حرام ہے، یہ باہر نکل جائے، اور یہ باہر کلیتاً نکل جائے۔ اس کا کثیر بھی حرام ہے، زیادہ مقدار بھی حرام ہے، تھوڑی مقدار بھی اس کی حرام ہی ہوگی۔ اب شریعت نے تب ہی نہیں بتلایا کہ اس رگ کو کاٹنا ہے،
اب طب بھی یہ بتلا رہی ہے کہ دل اور دماغ کا تعلق رہے گا تو سارا خون جو ہے دل باہر پھینک دے گا، اور یہ تجربے کی بات ہے کہ جب اس رگ کو نہیں کاٹا جاتا تو جانور کافی دیر لگاتا ہے خون باہر پھینکتے ہوئے اور اس کی سانس نکلتے ہوئے، لیکن جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو فوراً اس کی جو ہے سانس نکل جاتی ہے، دیر لگتی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ خون وہیں رہ جاتا ہے اور رگ وہاں سے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف یہ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں پورے سال ان کو بھی توجہ دینی چاہیے، یا یہ جو قربانی کے ایام ہیں ان ایام میں بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے ذبح کی طرف، کہ اس جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ چھری جو ہے اس طرح، چونکہ وہ ٹیڑھی کر کے اس کو کاٹنا ہوتا ہے، اس طرح کی چھری نہ ماریں، اور چھری مارنے ہی سے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ آخری اربہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ چھری وہاں نہ ٹیڑھی کرنی چاہیے نہ گردن توڑنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ شریعت نے ہمیں جو بتلا دیا وہاں تک ہم ذبح کر لیں، باقی اس کا سانس جو آہستہ آہستہ نکلنے دیں۔ اور یہ جو بات مشہور ہے کسی کا ہاتھ جو ہے ہلکا ہے کسی کا بھاری ہے، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ شریعت نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ کسی کا ہاتھ ہلکا ہے اس کی سانس جو آہستہ آہستہ نکلے گی، اگر ہاتھ بھاری ہے فوراً نکل جائے گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جانور حرام نہیں ہو جاتا اس سے، لیکن چونکہ کچھ خون کے ذرات اندر رہ جاتے ہیں جو کہ حرام ہیں، تو یہ شبہ ہے کہ وہ کچھ ذرات حرام کے نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائیں ہمارے اس حلال گوشت میں، تو اس لیے اس انداز سے ذبح کرنا چاہیے۔ تو آپ کسی بات سے جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو اسی دوران ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ کیا کوئی چھوٹا بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے جانور؟ جی ہاں، چھوٹا بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ذبح ہو نہیں سکے گا۔ کیوں کہ ظاہر ہے اس کو طاقت، اس کو قوت نہیں ہوتی، اس وجہ سے اسے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے، شرعی طور پر عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ شرعی طور پر دل میں اسلام ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم غیر مسلم کا ذبیحہ، اس کا ذبح کیا ہوا جانور استعمال نہیں کرتے۔